باقی میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سارن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے والا نہیں تھا کہ یہ تم نے کیا کیا اس کو خراب, نہیں, بلکہ وہ سارن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہوتی, ٹھیک ہے. تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں انٹل مغرب ٹائم, ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہمیشہ, مغرب کی نماز ہمیشہ شارٹ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. He used to keep it brief and short, ٹھیک ہے. اپنی نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ دیکھیں امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. اب یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن نمازوں کا انتظار کرتے کہ نماز آئیں تو ہم اس میں سکون پائیں. اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بلال ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ بالصلاۃ, نماز کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کیوں شارٹ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی دیکھتے ہیں نا بیٹا رو رہا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, نماز شارٹ کر دیتے ہیں. اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب لوگ سارا دن کام کر کے کیا ہوئے, دے فیل ٹائرڈ, دے آر ٹائرڈ, تھکے ہوئے, تو نماز کو شارٹ کر دیتے کہ ابھی لوگوں کو گھر جائیں. تو یہ نہیں کہ اس ٹائم لمبی لمبی صورتیں اور لوگ بس بھی کریں, نہیں, کبھی ایسا نہیں دیا. پیپل یوزڈ ٹو لو, ان کا خیال رکھے تھے, ٹھیک ہے. اور جو صحابہ دے یوزڈ ٹو لو پریئنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں. اور تلاوت بھی کیسی اللہ کے نبی کی, آج ہم نے بڑے بڑے قرآن سنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت کوئی کر سکتا ہوگا؟ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صرف لوگوں کی آسانی کے لیے شارٹ نماز پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پڑھتے, پھر دوبارہ مغرب کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم, دوبارہ فیملی پاس چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. روزہ افطار کرنا ہوتا تو روزہ اپنا افطار کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر جنرلی دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کوئی ظہر کا لنچ نہیں ہے, کوئی لنچ نہیں ہے. مینلی اللہ کے نبی کا ایک ہی میل تھا دن کا, یا صبح کچھ کھجوریں لے لیتے اور پھر اس ٹائم میل کر لیتے, کچھ کھا لیتے. تو مینلی وی لیو ٹو ایٹ, ناٹ ایٹ ٹو لیو. ہم تو سارا دن ہی اب کیا کھانا ہے, اب کیا کھانا ہے, آج رات کیا کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی سمپل تھی. مل گیا تو ٹھیک ہے. عائشہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا, کچھ پکا نہیں کرتا تھا. ہم 3 مہینے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. پانی جب اندھیرا ہو تو وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو کھجور پانی میں گزارا کرتے ہیں. سمپل لائف اسٹائل. اس ٹائم کچھ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر عشاء کی نماز ہوتی. عشاء کی نماز صرف عشاء کی نماز ہے جو چاہتے تھے, اور اکثر جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے ارلی کر لیتے, لیکن چاہتے تھے کہ ڈیلے کر کے پڑھیں, کیونکہ ہر نماز افضل پہلے ٹائم میں ہے کہ اول ٹائم میں پڑھی جائے. عشاء ایکسیپٹ عشاء پریئر, عشاء جو ہے نا وہ افضل ترین کام ہے کہ وہ ڈیلے کر کے پڑھی جائے. لیکن یہ نہیں کہ جماعت چھوٹ دی اور ڈیلے کر کے پڑھ لی, ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پریفریبل ہے. لیکن جماعت اکثر مساجد میں بھی 8:30 بجے ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی لوگوں کی آسانی کے لیے ارلی بھی کر لیا کرتے تھے. دیکھیے سبحان اللہ, حالانکہ افضل وہ ہے, لیکن کتنا پیپل کانشیس ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیوریج دی ہے, فلیکسیبلٹی دی, وہاں اس کو ویل کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. یسروا ولا تعسروا, کہتے تھے آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارتیں دو, ان کو متنفر نہ کرو, یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھتے, اور اس کے بعد تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کی وجہ سے ارلی پڑھ لیتے. کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو, کبھی کبھی ڈیلے بھی کر لیتے عشاء کی نماز کو, رمضان میں اسپیشلی, کیونکہ لوگوں رات جاگنی ہوتی تھی لوگوں نے, تو وہ اس ٹائم ڈیلے کر لیتے. تو یہ کر کے اس کے بعد ½ این آور جو تھا وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں. جنرلی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ سونا پریفر کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. کبھی کبھی جو عشاء کی نماز کے بعد جو ½ این آور 45 منٹس تھے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کبھی کبھی نکل جاتے مدینہ میں, کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے اور اس کو اسے امیوز کرتے, اپنے آپ کو ڈگ ڈیپ ان سائڈ قرآن, اور اس میں مزہ لیتے اور پڑھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا لمبا لمبا قیام. تو کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور ہم لوگ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ کہتے ہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں.
ہے. تو یہ جو ہے نا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اچھا اس سے پہلے جب سو کے اٹھتے تو صرف سو کے اٹھتے نا تو 10 دفعہ پڑھتے سبحان اللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے الحمدللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے اللہ اکبر, پھر 10 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے استغفر اللہ. اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرتے ہیں فار دا ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک ہے, کہ الحمدللہ الحمدللہ آرام سے, ٹھیک ہے. اور پھر لمبی جو ہے نا وہ رات کا قیام کرتے ہیں. اور پھر جو رات کا آخری 6th پارٹ تھا اس میں وہ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. اگر آپ رات کو 6 میں ڈیوائڈ کرنا تو اللہ کی مڈ میں اٹھتے اور آخری پارٹ تک تہجد پڑھتے, اور پھر رات کو جو 6th پارٹ تھا نا وہ سو جاتے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پہ. کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے اور اٹھنے کے بعد اپنے جوتے اٹھاتے اور گھر سے نکل جاتے ہیں, اور پتہ کہاں جاتے ہیں, بقیع چلے جاتے ہیں اپنے ان دوستوں کے پاس جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ چلے گئے اس دنیا سے یار, لیکن لائلٹی دیکھیں آپ, کسی سے آپ نے لائلٹی سیکھنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کعبہ چلے جاتے ہیں, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے نا جیلسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کسی اور وائف کے پاس تو نہیں جا رہے. تو کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نا نکلے اور کہتے ہیں رویدن وہ نا کرال کرتے اپنے اپنے اس میں نا ٹوز پہ چلتے چلتے نکلے. تو مجھے لگا کہ عورت ہی اور میں جیلسی ہوتی ہے کلکس ان, تو کہ اپنی بیوی کے پاس, پھر جب میں نے دیکھا تو بقیع جا رہے تھے اور پھر کعبہ گئے. اور کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس جاتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کیا ڈیلی اسکیجول تھا. ناؤ ریپنگ دس اپ, کچھ پوائنٹس جو کہ ان کی زندگی میں سے ہمیں پرومیننٹ نظر آتے ہیں. نمبر 1 از ان کا جو سارا دن تھا نا, آپ دیکھیں نماز کے گرد ریوالو کرتا تھا, نماز سے گرد, اس نماز سے اس نماز تک کیا کرنا ہے, اس کے باتیں کرنا, سے باتیں کرنا ہے. تو ان کی جو لائف میں جو ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ نمازیں تھیں, نمازوں کے گرد ان کا اسکیجول ریوالو کرتا تھا. اور ہمارا اسکیجول کے گرد نمازیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے اسکیجول کے مطابق نمازوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نمازوں کو رکھتے تھے مین پرائورٹی اور اس کے مطابق اپنا اسکیجول سیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, سبحان اللہ, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت فرینک, بہت لونگ, بہت سب کچھ آپ نے پڑھا, لیکن جب اذان ہوتی تو وہ ایسے بالکل اسٹرینجر بن جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ اب میرے محبوب کا بلاوا آ گیا, اب میں کسی کو نہیں جانتا. تو نماز کے ٹائم پہ اسٹرینجر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جا کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی خاص ریمیمبرنس میں گزرتا تھا. مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, مسجد نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں,